ایک زمانے میں ایک دور دراز سلطنت میں اکبر نام کا ایک مسلمان بادشاہ رہتا تھا جسے اپنے دانشمند اور شفیق باپ سے ایک وسیع سلطنت ورثے میں ملی تھی۔ اس کی حکمرانی میں سلطنت ترقی کرتی رہی اور اس کے لوگ امن اور ہم آہنگی سے رہتے تھے۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اکبر کا دل لالچ اور خود غرضی سے داغدار ہوتا گیا۔ اکبر کے لالچ کی کوئی حد نہ تھی۔ اس نے خزانہ جمع کیا اور اپنی دولت اور اقتدار کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے لوگوں پر بھاری ٹیکس لگایا۔ اس نے اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کی بہت کم پرواہ کی، صرف اپنے لیے زیادہ دولت جمع کرنے پر توجہ دی۔ بادشاہی کے لوگوں نے تکلیفیں برداشت کیں، لیکن مدد کے لیے ان کی فریاد بہرے کانوں پر پڑی، کیونکہ اکبر سونے کے لالچ سے بہرا ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے اکبر کا لالچ بڑھتا گیا ویسے ویسے اس کی تنہائی بھی بڑھتی گئی۔ اس نے اپنے آپ کو سفاکوں اور چاپلوسوں سے گھیر لیا جو صرف اس کی انا کو ہوا دیتے تھے اور اس کے خود غرض رویے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اس کے مشیر جو کبھی عقلمند اور انصاف پسند تھے اب بادشاہ کے اثر و رسوخ سے بدظن ہو چکے تھے، اپنی اپنی برائیوں اور منصوبوں میں ملوث تھے۔ ایک دن عبداللہ نام کا ایک بوڑھا بابا جو دور دراز کا سفر کر کے محل میں پہنچا۔ عبداللہ اپنی دانشمندی اور انسانی دل کی گہری بصیرت کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کی آمد کی خبر اکبر تک پہنچی، جس نے اپنی دولت اور طاقت سے بابا کو متاثر کرنے کا ایک موقع دیکھا۔ اکبر نے عبداللہ کا استقبال ایک عظیم الشان دعوت کے ساتھ کیا، جس میں اس کے شاندار خزانے اور وسیع دولت کی نمائش کی گئی۔ لیکن عبداللہ جو ایک حقیقی عقلمند آدمی تھا نے اس کے چہرے کو دیکھا اور اکبر کی آنکھوں میں خالی پن کا مشاہدہ کیا۔ دعوت کے دوران عبداللہ نے عاجز بادشاہوں کی کہانیاں شیئر کیں جنہوں نے محبت اور خوشحالی کی میراث چھوڑ کر شفقت اور بے لوث کے ساتھ حکومت کی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے عبداللہ نے اکبر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس خوبی کو جگانے کی کوشش کی جو کبھی اس کے دل میں بسی تھی، لیکن اکبر کا دل سخت ہو گیا تھا اور وہ صرف اور زیادہ بے صبری اور چڑچڑا ہو گیا اور بابا کے مشورے کو مسترد کر دیا۔ تاہم عبداللہ نے ڈر رہا۔ اس نے بادشاہ کے ساتھ ایک تمثیل شیئر کرنے کا فیصلہ کیا، امید ہے کہ یہ اس کے دل کو چھو لے گی۔ ایک دور دراز ملک میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے لالچ کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ اپنی قوم سے خراج مانگتا تھا اور انہیں غریب اور بدحال چھوڑ دیتا تھا۔ ایک دن ایک فقیر روٹی خریدنے کے لیے ایک چھوٹا سا سکہ مانگتا ہوا محل کے دروازے پر پہنچا۔ بادشاہ نے اپنی دولت میں مگن ہو کر اس فقیر کو نظر انداز کر کے کہا، مگر یہ کہنے لگا کہ بادشاہ اب جو دولت جمع کریں گے وہ آپ کو کبھی حقیقی خوشی نہیں دے گی، یہ آپ کے دل میں محبت اور شفقت ہے جو آپ کو حقیقی معنوں میں امیر بنا دے گی۔ اکبر نے تمثیل سنی اور ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر پشیمانی کی لہر دوڑ گئی، لیکن جیسے ہی یہ آیا ٹمٹماہٹ غائب ہو گئی اور وہ اپنے سرد اور خود غرضی میں واپس آ گیا۔ بابا اکبر کے پاس جاتا رہا لیکن بادشاہ کی لالچ اور خود غرضی ناقابل تسخیر دکھائی دیتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن قسمت نے مداخلت کی۔ بادشاہی پر ایک خوفناک قحط پڑا اور اس کے لوگوں کو بہت نقصان پہنچا۔ کبھی متحرک زمین اب مایوسی اور بھوک سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی اکبر نے اپنی قوم کے دکھوں کو دیکھا اس پر ایک احساس پیدا ہوا۔ اس نے اپنی لالچ اور خود غرضی کے نتائج دیکھے۔ لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور اس کے پاس کوئی حقیقی حلیف اور دوست نہیں تھا جو مدد کے لیے رجوع کرے۔ اکبر نے بھاری دل کے ساتھ رہنمائی کے لیے عبداللہ سے رابطہ کیا۔ عبداللہ نے ہمدردی کے ساتھ کہا، اے بادشاہ، بدلنے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ اپنے دل میں جھانک کر وہ محبت اور ہمدردی تلاش کرو جو کبھی تم میں موجود تھی۔ اکبر اپنی آنکھوں میں پشیمانی کے ساتھ اپنی راہیں درست کرنے لگا۔ اس نے اپنی جمع شدہ دولت کو ضرورت مندوں میں تقسیم کیا، مملکت کی تعمیر نو کے لیے عوامی کاموں کے منصوبے شروع کیے اور اپنے لوگوں پر ٹیکس کم کیا۔ آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر بادشاہ اور اس کی رعایا کے درمیان اعتماد بحال ہو گیا۔ جیسے جیسے قحط ختم ہوا اور خوشحالی لوٹ آئی اکبر ایک بدلا ہوا آدمی بن گیا۔ اس نے ہمدردی کے ساتھ حکومت کی، اپنے لوگوں کی ضروریات کو اپنی خواہشات سے پہلے رکھنا سیکھا۔ سلطنت پروان چڑھی اور اکبر کی شہرت ایک مہربان اور عادل بادشاہ کے طور پر دور دور تک پھیل گئی۔
ایک وقت کے لالچی اور خود غرض بادشاہ کی کہانی جو ایک عاجز اور رحمدل حکمران میں تبدیل ہو گیا تھا، اس ملک میں ایک افسانہ بن گیا۔ اس نے ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کیا کہ حقیقی عظمت دولت اور طاقت کے جمع کرنے میں نہیں ہے، بلکہ اس رحمدلی اور بے لوس میں ہے جو عاجز دل سے نکلتی ہے۔ اور اس طرح عاجز دل مسلمان بادشاہ کی میراث آنے والی نسلوں تک زندہ رہی، جس نے مستقبل کے رہنماؤں کو ہمدردی اور انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کی ترغیب دی۔